اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، تشریح اور مفہوم بیان کریں گے تاکہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ دکھا کے جن پر تو نے غضب کیا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اب اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے ذبح کرنے، وضو اور جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے، اور جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پینے پر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ الرحمن اور الرحیم دونوں صفت کے صیغے میں آتے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا اور کسی کی جائز ہے اور نہ استعانت یعنی کسی اور سے مدد لینا جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، یعنی جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ بابرا کروا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام قدرت ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنون ہے،
نہ کہ شرک مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع اور رضا باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ توحید کی اس میں جو اقسام بیان کی گئی ہیں، 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ کائنات کا مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مد مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں توحید الوہیت کی۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کی جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا اور التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اسے طمع خوف رکھنا وغیرہ سب عبادات میں شامل ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل، تحریف، تشبیہ و تمثیل اور تعطیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے، ہاتھ، آنکھ اور دیگر صفات کو ثابت ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، انہوں نے اللہ کے مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ ہدایات کے 2 مفہوم ہیں، مطلب جیسے ہمیں دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اس میں ہدایات کے 2 مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد و دلالت یا ارات الطریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں توفیق اور ایصال الی المطلوب سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہماری صراط چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا نصیب ہو۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و احادیث صحیفہ میں موجود ہیں۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا انعام ہو، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ المغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی اور گمراہ لوگ ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افراد و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نکبت یعنی پستی اور بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے بڑی تفصیل سے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہو ہمیں نامراد نہ کرنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرمانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آنے والی